بے درد زمانے والوں نے کب درد کسی کا جانا ہے. ایک اندر کا انسان ہوتا ہے انسان کا، وہ چاہے لندن میں پیدا ہو جائے یا کہیں جنگل میں پیدا ہو جائے. میں اپنے شوق پورے کرنے کے لیے ہر شہر دیکھا بھالا، جہاں سے بھی کوئی چیز ملی وہ لے کر میں اپنے آپ پاس رکھ لی. جنوبی پنجاب کا ضلع لیا کی تحصیل کروڑ اور کروڑ کی بستی مولانا، یہ ہے 70 سالہ بابا شفیع کا ٹھکانہ. بابا شفیع کا خاندان کئی برسوں سے کاشتکاری سے وابستہ ہے. جانوروں کے لیے چارہ کاٹتے کاٹتے بابا شفیع کب اور کیسے درد کی وادی میں اترا، اس کا جواب اس کے کچے گھر کے تنگ و تاریک کمرے میں قید ہے. جس کا باپ فوت ہو جائے اور وہ پریشان حالت میں ادھر ادھر پھرے تو اس وقت یہی ہوتا تھا کہ گراموفون کا زمانہ تھا، لوگوں کے پاس گراموفون ہوتے تھے، وہاں جو گانا کو چلتا تھا غمگین، ان گانے سے ہمیں لطف آتا تھا. باپ فوت ہوا تو بابا شفیع کی عمر صرف 6 برس تھی. غم روزگار کے باعث اسکول چھوٹا تو قلم کتاب سے ناتا بھی ٹوٹ گیا. ایسے میں غم میں ڈوبی ہوئی خوبصورت آواز بابا شفیع کا پہلا عشق تھا. درد زمانے والوں نے تب بابا شفیع صرف 7 برس کا تھا. سرائکی علاقے کی مشہور مغنیہ کا گانا بابا شفیع آج بھی اتنے ہی شوق سے سنتا ہے. درداں دی ماری دل دی علیلے، سونا نہیں سندا دکھاں دی اپیلے، جے تائیں نہ لائی ہم سوکھی سوائی ہم، لائم تے پائم گل وچ جمبیلے، درداں دی ماری دل دی علیلے. ریڈیو، ٹرانزسٹر اور گراموفون کا زمانہ تھا اور بابا شفیع اچھی آوازوں کا عاشق. اسی بہانے ان آلات کی مرمت کا کام سیکھ لیا اور یوں کچھ نہ کچھ کمانے لگ گیا. یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. آلات کی مرمت سے بابا شفیع نے جو کچھ کمایا خوبصورت اور نایاب آوازیں جمع کرنے پر لگا دیا. جب ہم کمانے کے قابل ہوئے تو پھر مجھے یہ جنون ہوا کہ وہ چیزیں جو ہیں نا کہاں گئی ہیں جو آپ نہیں سن رہے، ان کو ڈھونڈنے کے لیے ہم نکلے در در شہر شہر جا کے یہ چیزیں جو ہیں جمع کی. بچپنے کے اس عشق کی بدولت بابا شفیع جنونی تو تھا ہی، مگر اس جنون کو دوسرے عشق نے مہمیز دے دی. دوسرا عشق جس نے بابا جی پر درد کی وادی کے سارے راز آشکار کر دیے. عشق کیا ہے اور کیوں ہوتا ہے، بابا جی ہی سے سنیے. عشق جو ہے یہ ایک نور کی بوند ہے، یہ قدرت کی طرف سے برستی ہے، یہ کوئی انسان کی اپنی پیدا کردہ چیز نہیں ہے. آرزو تھی کہ میں شادی اس سے کر لوں، وہ نہیں ہو سکی، بس اس کی وجہ سے زیادہ دکھی گانے مجھے اور اچھا لگنے لگے. جگ سے کوئی امید نہ کر، یہ جھوٹا ہے بیگانہ ہے. اور پھر بابا شفیع نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. وہ نہ ملی تو اس کی یاد روح کی تسکین کا باعث بن گئی. بابا شفیع کے دکھوں میں عشق کی چوٹ شامل ہوئی تو اس نے بستی بستی نگر نگر گھوم کر بلا مبالغہ بر صغیر پاک و ہند کے 100 سے زائد گلوکاروں کے ہزاروں نایاب گانے جمع کر ڈالے. اب اس کا عشق اور جنون دیوانگی کی حدوں کو چھو رہا تھا. ساری دنیا مجھے دیوانہ کے نام سے پکارتی ہے کہ یہ محمد شفیع دیوانہ ہے، ایسی ایسی چیزیں خریدتا ہے جس سے کوئی نہ آمد ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ چیز ہے. اچھے، خوبصورت اور نایاب گانوں کے شوقینوں کو بابا شفیع کے ہاں سب کچھ ملے گا. پاکستان اور بھارت کی فلم انڈسٹری کے نامور گلوکاروں کے پرانے اور اصلی ریکارڈز تو بابا شفیع کی اس منفرد لائبریری کا حصہ ہیں ہی. یہاں آپ کو اردو کے علاوہ پاکستان کی علاقائی زبانوں کے ریکارڈز بھی نظر آئیں گے. ایک نام تھا اللہ وسائی، دوسرا نام تھا بدر النساء، تیسرا نام تھا زیدہ پروین، اور بھارت میں عنایت بھائی دھیرو وادی. بابا شفیع نے خوبصورت آوازیں جمع کرنے کی حد تک جو چاہا وہ پایا. اس کا کمرہ نایاب آوازوں کے پرانے ریکارڈ سے بھرا پڑا ہے، مگر اپنا گراموفون اس کا ساتھ چھوڑ چکا. شاید اسی لیے ان ریکارڈز کو کیسٹس میں منتقل کرنے کے لیے اپنا ایجاد کردہ طریقہ اختیار کرنا پڑا. گانے تو تقریباً ہمارے پاس اپنی مرضی کے آ چکے ہیں، لیکن انسٹرومنٹ جو ہے نا جو خواہش تھی وہ نہیں مل سکے آج تک، یعنی کہ جن پر ہم ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں ایسے آلات ہمیں نہیں میسر ہوئے کہیں سے بھی. بہت زیادہ یعنی کہ خلش ہے ذہن میں کہ ایسا شناسدار آدمی ہو جو ان احساسات کو محفوظ رکھے اور آگے چلائے. بے درد زمانے والوں نے کب درد کسی کا جانا ہے.
دیوانے شفیع کے بقول پاکستان میں کچھ اور لوگوں کے پاس بھی نایاب گانوں کے ذخیرے موجود ہیں، مگر ان میں وہ بات نہیں جو اس خزانے میں ہے، اور ویسے بھی ان ریکارڈز کے مالک زیادہ تر نایاب گانے بابا شفیع ہی سے لے کر گئے۔ وہ شوقین خود تو کسی کو کچھ دیتے نہیں، مگر بابا شفیع کی وراثت سے جو گانا مانگا انہیں مل گیا۔ وہ جو ہے تڑپانے تک ہوتے ہیں، سنا کے دوسرے کو تڑپا کے بھگا دیا، وہ کہتے ہیں ہم یہ دے نہیں سکتے۔ یہ میں ایمان سے کہہ رہا ہوں کہ پہلا آدمی محمد شفیع ہے، جو بھی آدمی آتا ہے اس کو خوشی سے یہ چیزیں دے دیتا ہے کہ آپ بھی جاؤ سنو، خوش آپ بھی خوش رہو، میں بھی خوش ہوں۔ یہی سوچ کے دے رہے ہیں کہ دل کو خوش کرنا، خدا کو خوش کرنا ہے، یہ آدمی خوش ہو جائے گا تو اللہ خوش ہوگا۔ بابا شفیع کی بیوی، بیٹیاں اور بیٹے اس کے شوق کی راہ میں کبھی رکاوٹ نہیں بنے، مگر بابا شفیع کے بقول اس کی نایاب وراثت ان تمام اہل ذوق لوگوں کے لیے ہے جو فن کی قدر جانتے بھی ہیں اور کرتے بھی۔ اس کی زندگی کا واحد مقصد تو خوشی بانٹنا ہے۔ جو لوگ آتے ہیں آپ کی طرح یا اور آتے ہیں ان کو خوش کرنے کا بس شوق ہے۔ اب میرے مرنے کے بعد بھی یہ احساس آپ لوگوں کا ہے۔ درد کی نگری کا مسافر بابا شفیع سارا دن یہیں بیٹھا رہتا ہے۔ فن سے لازوال محبت اور جنون کی حدوں کو چھوتی ہوئی دیوانگی کے باعث یہ انمول ذخیرہ وجود میں آیا۔ اپنی زندگی میں اس کی حفاظت بابا شفیع اولاد سے بڑھ کر کرتا ہے، مگر اس کے بعد کیا ہوگا یہ شاید دیوانہ شفیع بھی نہیں جانتا۔ شوق پالنے کے لیے جنون ضروری ہے۔ بابا شفیع ایسا ہی جنونی ہے جس نے اپنے شوق کی خاطر در در کی خاک چھانی اور ایسا ورثہ تخلیق کیا جس پر اہل دل ناز کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ اس ورثے کو محفوظ بنا کر حساس دل محمد شفیع کو اس کا قرض لوٹانے کی کوشش کریں۔ کیمرامین کاشف باجوہ کے ساتھ فیاض راجہ، سما، بستی مولانا، کروڑ، لیا۔